صحیح بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں. اچھا سوال جواب کا سیشن ہے، گھبراؤ مت. اور میں ایسے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، پوری دنیا میں الحمدللہ ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر تقریر کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دشمن ایسی ایسی سازشیں کرتے ہیں میرے ساتھ کہ میں اسٹیج پہ بتا نہیں سکتا. لیکن ملک خدا تنگ نیست، پائے مورا لنگ نیست. خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں. کیا بات ہے، واہ. امام ابو عاصم کوفی سفر پہ جا رہے تھے تو ان کی بیوی نے انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تیرے لیے کتنا رزق چھوڑ کر جاؤں؟ تو ان کی بیوی کا جواب ہے، کہتی ہے جتنا دن آپ کو پتا ہو میں زندہ رہوں گی. امام ابو عاصم کوفی نے کہا تیری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے میرا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تشریف لے جایا، تشریف لے گئے. پڑوس کی ایک عورت کچھ دن بعد خیریت پوچھنے آئی، خیریت تو ہے؟ عاصم چلے گئے، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ تو جواب سنیے، کہتی ہے جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا، جو دینے والا تھا وہ موجود ہے. یہ اللہ والیاں ہیں، یہ ان کا یقین. سبحان اللہ، واہ. یہ حقیقت میں بزرگان دین ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کچلا ہے اور عشق الہی کے بھٹی میں لوگ کندن بن گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دفنانے کے بعد برسوں تک جن کا کفن تک میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ایک مٹی میں آپ ایک 10 کلو لکڑی ڈالیں، 10 سال، 1 سال کے بعد نکالیے، ایمانداری سے بتاؤ وہ 10 ہی کلو کی رہے گی؟ شاید ملیں گی بھی نہیں آپ کو، یا کچھ گرام کی رہیں گی. اور 10 کلو کوئلہ آپ مٹی میں ڈالیں، 10 سال، 20 سال، 100 سال کے بعد نکالیں، وہ کوئلہ آپ کو اتنا ہی ملے گا. یہ لوگ جنہوں نے عشق الہی کی بھٹی میں اپنے وجود کو جلا کر کوئلہ بنا دیا، اب زمین کی مٹی ان کے وجود کو نہیں کھاتی. یہ اللہ والے ہیں غریب نواز، یہ ہے مخدوم ماہمی، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یہ ہے بڑے بڑے بزرگان دین. اور آج کل کے جتنے مستنڈے شریعت بیزار حرام خور پیر ہے، محبت اہل بیت کے نام پر گنپتی کا لنگر بھی کھاتے ہیں، کافروں سے بھی اتحاد ہے، مسلمانوں میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میرے صحابہ کو گالی دی جائے ایسے لوگوں پہ لعنت کر کے اٹھ جاؤ. امیر معاویہ کون ہے؟ جن کی سگی بہن میرے آقا کے نکاح میں ہے. امیر معاویہ پوری امت کے ماموں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امیر معاویہ وہ ہیں کہ جب حضور پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو اس قرآن کو لکھنے والے امیر معاویہ ہیں، کاتب وحی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جن کو حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق نے شام کا گورنر بنایا، جن کو حضرت عثمان غنی نے بھی گورنر باقی رکھا، اور جنہیں خلافت امام حسن پاک نے عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج یہ لونڈے اوباش قسم کے گانجا پھونکنے والے، اور ان کا ایک نارنگی پیر ہے. بمبئی میں ایک جگہ مناظرہ تھا، اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی نا یوٹیوب پہ آپ نے. ایک سنترا پیر بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ. اب اس کو معلوم ہی نہیں پالا کس سے پڑا ہے. سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شہر ببر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابے مدینے شریف میں پوری گاڑی بھر کر دیوبندی وہابڑے لاہبڑے صاحبڑے عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے ایک دم مکروہ تحریمی شکل لے کر یہ جھاپک جھوا داڑا لے کر جب آئے تو ان کو نہیں چھوڑا میں نے. ان کی زمین پر مجھ سے کہتا یہاں دعا مت کیجئے، ادھر منہ کر کے دعا مت کیجئے، دعا کے لیے قبلہ شرط ہے. میں نے کہا اچھا دعا کے لیے قبلہ شرط ہے، 24 گھنٹے میں تو بہت دعا ہے، سنڈاس میں جانے آنے کی بھی دعا، بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا، تو ہر دعا میں قبلے کی طرف منہ کرے تو منہ بند، منہ بند. تو جب میں وہاں نہیں ڈرا مدینے شریف میں، دیکھ لو نیٹ پہ مناظرہ پڑا ہوا، تو ایسے سنترے پیروں سے ڈروں گا میں؟ وہ سنترا اوپر بیٹھا ہوا، نیچے اللہ کی کتاب رکھی. میں نے کہا سب سے پہلے تو تم نیچے بیٹھو، تم کو یہی تمیز نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اوپر حدیث رکھنا بھی منع، حدیث پر فقہ کی کتاب رکھنا منع، فقہ کی کتاب پر منطق اور فلسفے کی کتاب رکھنا منع. تو پہلے پڑھ کا تو آؤ، لیکن یہ مریدوں کا حلوہ مانڈا ٹھوس ٹھوس کے کھانے والے پیر صاحبوں کو کیا پتا ہے علم کیا ہے. ہمارے سامنے بٹھا دو، سورہ فاتحہ پڑھوا دو، نانی مر جائیں گی ان پیروں. میں انہی پیروں کو احمد آباد میں بھی کہہ رہا تھا، اب بے وقوف لوگوں نے اس کو بھیڑا دیا کسی اور بزرگ کی طرف.
ایسی حماقت مت کرو یار. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی. بہرحال اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب جب علم اٹھا لیا جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتوے دینے والے لوگ پیدا ہوں گے. آج آپ پوری دنیا کو نگاہ میں رکھیے، آج سائنس نے پوری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل میں رکھ دیا ہے. یہ میرا سیل فون ہے، میں یہاں سے کسی بھی کانٹیننٹ کی، کسی بھی کنٹری کی اپڈیٹ لے سکتا ہوں. پوری دنیا ایک گاؤں کے شکل میں سمٹ گئی ہے. میرے بزرگوں، دوستو، آج اللہ کے نبی فرماتے آخری زمانے میں جب عالم اٹھا لیے جائیں گے تو جاہل لوگ عالموں کی جگہ لیں گے. اندر سے پورے خالی رہیں گے لیکن اوپر سے اونچا مکان اور پھیکا پکوان والا حساب ہوگا. دکھنے میں بہت اچھے، بہت تگڑے، صحت مند، خوبصورت، ماشاءاللہ چمکدار چہرہ، اور لوگ سمجھیں گے یہ تو بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں. معلوم پڑتا ہے فرشتوں کا کوئی قافلہ جا رہا تھا، اسی میں سے ایک ٹپک کے ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں. اتنے خوبصورت پیر صاحب ہیں. میرے بھائی، چائنیز پروڈکٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پہلے لوگ بولتے تھے کھیت میں نالا، گھر میں سالا، اور چائنیز تالا نکو. سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ ٹھوس ٹھوس کے تمہارے دماغ میں ڈالوں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں دیہات میں تقریر کیسے کروں. یہ تو اچھا ہے کہ آپ لوگ جم کر بیٹھے اور پوری توجہ سے سننے لگے. اور الحمدللہ یہی وجہ ہے تمہاری محبتوں کی کہ یہاں قائد ملت اور بڑے بڑے بزرگوں کی آمد ہوتی ہے. ایسے ایسے لوگ آپ کے گاؤں میں تشریف لاتے، یہ محبتوں کا نتیجہ. بہرحال میرے آقا فرماتے قیامت کے قریب جاہل لوگ پیشوا بنیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جخال. اچھا اب آگے کیا ہوگا سنو. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم. صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے. اب دیکھو آپ کا تو بہت چھوٹا گاؤں ہے. ہمارے بمبئی میں رات میں جیسے ہی 12-1 بج گئے سارے گلی کے اوباش لونڈے کھڑے ہو کر موبائل میں لوہے ماتم اور مرزا انجینئر کا بیان اور طارق ذلیل کا بیان اور نہ جانے کس کا بیان ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں اور وہی فجر تک جاگتے رہیں گے. اور جیسی فجر ہو گئی کا ٹائم ہوا ٹانگیں اوپر کر کے آرام سے مست سوتے رہیں گے. بس محبت اہل بیت ہے، ختم بات. جنت پکی ہے، کنفرم ہے، کسی عبادت کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کیا کرتے ان کا، جنہوں نے اہل بیت کے نام پر دین کا ایسا تماشا بنایا. ارے بے وقوفوں، نالائقوں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں اپنے دل پہ مت لینا. آج کل میں بولنے کچھ جاتا ہوں ہوتا کچھ ہے اور مصیبت بڑی ہوتی ہے. بعد میں لوگ اماں خالہ کی طرح مسئلہ نکالنا شروع کر دیتے، ایسا بول دیے ویسا بول دیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے میرے آقا نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور اس وقت میری لائبریری میں کتاب ہے، اور یہی روایت شیعہ مذہب کی کتاب کافی یعقوب کلینی کی اس میں موجود ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تیرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، تباہ ہوگا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ سرکار نے فرمایا ایک تیرے بغض میں تجھ سے دشمنی رکھ کر، جیسے عمان میں عبادی فرقے کے لوگ ہیں جو حضرت علی کو برا کہتے ہیں. سن لو، حق ہر حالت میں مولائے کائنات کے ساتھ ہے. ہم مولائے کائنات کے جوتے سے لگنے والی مٹی بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، کوئی سنی کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی کبھی ناحق پر تھے. نہیں، میرا مولا ہر وقت و حالت میں حق پر تھا. الحمدللہ ہم سنیوں کا ایمان ہے. بے شک بے شک. سرکار فرماتے ایک گروہ تجھ سے بغض رکھ کر اور ایک گروہ تیری محبت میں ہلاک ہوگا.
آج جو لوگوں نے حضرت علی کو ان کے مرتبے سے اٹھا کر حد سے زیادہ مرتبہ بڑھانا شروع کیا اور یہاں تک کہ ان کے خدا ہونے کا یقین رکھ رہے ہیں، آج اتنا زیادہ علی علی ہو گیا کہ حضرت علی کے نام پر ایک جانور، ایک شیر کی ویڈیو بنا کر نیٹ پر ڈالتے ہیں۔ ابے بے وقوفو، تم سمجھتے ہو جو حضرت علی کو شیر کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا پنجے والا شیر، جبڑے والا شیر، چار پیر والا شیر؟ نہیں، شیر جیسی طاقت والا شیر، اللہ کا شیر۔ اس جانور درندے کو جس کا کھانا حرام، جس کا پالنا حرام، تم لوگ اسٹیٹس لگاتے ہو نوحے کا کہ وہ شیر جا رہا ہے اور گانا بج رہا ہے کہ کعبے کے اندر علی پیدا ہوئے اور طرح طرح کی باتیں، اور ایک فوٹو عید غدیر کے موقع پر ایک آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ارے بے وقوفو، تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے جس نبی کا سایہ زمین پہ پڑنے نہ دیا، دنیا میں کون مائی کا لال ہے جو میرے نبی کی تصویر بنا سکے؟ کیا بات ہے، واہ، بے شک۔ تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ یہ سب شیعوں کے فریب ہیں، دھوکے ہیں۔ بے شک، ایسا کوئی بھی اسٹیٹس لگانا نہیں چاہیے۔ نہیں لگانا۔ اہل بیت سے محبت کیجئے، محرم میں امام پاک کے نام سے مجلس کیجئے، فاتحہ کیجئے، کھچڑا بنائیے، شربت بنائیے، جہاں ضرورت ہو پانی کی سبیل لگائیے، لیکن جو اور آگے کی بدعات ہیں طرح طرح کی جو گھسیڑی گئی ہے۔ جب ہندوستان میں دین آیا تو خالص تھا، اب یہاں جو کنورٹڈ مسلم تھے تو ان کو پہلے دھرم میں بہت انٹرٹین کا سامان تھا، ہر 2-4 دن میں ایک تہوار۔ اب اسلام میں تو کچھ تھا نہیں، 2 تہوار تھے، عید بقرعید اور ایک عید میلاد النبی۔ اب پورا سال کٹے گا کیسے؟ شادی بیاہ بھی سادہ سودہ ایک دم۔ حضرت علی سو رہے ہیں، اللہ کے نبی آئے، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ مسجد نبوی میں لے کر گئے، فاطمہ سے نکاح پڑھایا، بینکٹ ہال بک نہیں کیا، کارڈ نہیں چھاپے، ہلدی نہیں، مہندی نہیں، رت جگہ نہیں، بی پری نہیں، گلگلے تلنا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، ایک دم سادہ سودہ۔ ہم کو نہیں چلتا نا، اتنا سادہ سودہ تھوڑی چلے گا، پھر مزہ تھوڑی آئے گا شادی میں، ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہوا 7ویں دن سرکار نے اپنے دونوں نواسوں کی خطرہ عقیقہ کر دیا، بال کاٹے، چاندی وزن کر کے دے دیے۔ لیکن ہمارے یعنی 40 دن تک بیٹھنا ہی پڑے گا تیرے کو، چاہے تیرے کو 40 دن پہلے نفاس بند ہو جائے، تجھ پہ نماز فرض ہو، لیکن نہیں، 40 دن بیٹھنا ہی پڑے گا، 40 دن بعد ہی چھلا ہوگی۔ اسلام نے دیا عقیقہ اور لوگوں نے نکالا چھلا۔ اسلام نے سادہ سودہ نکاح رکھا تھا، لیکن آج شادی کرنا کتنا مشکل ہے۔ آج ایک بچی کی شادی کرنا ہو تو 10-20 لاکھ روپے سے کم نہیں لگتے۔ آئی سمجھ میں بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے زنا کو مشکل کیا، نکاح کو آسان کیا۔ بے شک، بے شک۔ لیکن آج زنا آسان ہے، 200-300 روپے میں زنا ہوتا ہے، شادی کے لیے 15-20 لاکھ روپے لگتے۔ غریب باپ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، اور لوگ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ پیر صاحب کا جیب جو بھرنا ہے، پیر صاحب جنت میں ڈائریکٹ لے کے جو جائیں گے ان کو۔ کیا تماشا دین کا مذاق بنا دی۔ جو خالص پیور دین جو مکہ مدینے سے آیا تھا، میڈ ان مکہ، میڈ ان مدینہ، اب اس میں لوگوں نے ایک ایک چیز گھسیڑنا شروع کر دیا۔ یہ ہے تو تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے، تھوڑا چٹپٹا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو مزہ کیسے آئے گا؟ نکاح میں گھسیڑ دیا، چھلے میں گھسیڑ دیا، ولیمے میں گھسیڑ دیا، محرم کے اندر گھسیڑ دیا، اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں۔ بزرگوں کے عرس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کسی بزرگ کا وصال ہوتا ہے تو ٹھیک 1 سال کے بعد ان کی قبر پہ حاضر ہو کر ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ بے شک۔ فاتحہ خوانی ہو، اگر ایک چادر پہلے سے ہو تو دوسرے ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ایک کپڑا میں پہن کے بیٹھا ہوں، تم لوگ زبردستی 3-4 جبے مجھے پہناؤ گے، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پہ چادر چڑھائی کیوں جاتی ہے، اس کا مطلب معلوم ہے؟ اچھا بیان ختم کروں یا تھوڑی دیر بولوں؟ اور تو کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہیں نعرہ لگا لیا کرو مجمع میں سے کوئی۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
تو اصل میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا چاہیے، لیکن کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، واقعی ولی ہے، اگر اس کا مزار بنا ہے تو اس پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ معلوم پڑے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے، مسلمانوں کے دلوں میں عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ فتاوی شامی جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ صاف ہے کہ مزار پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ بزرگان دین کی عظمت دل میں پیدا ہو۔ اب ایک چادر تو وہاں چڑھی ہے، اب تم یہاں سے تکلیف اٹھا کر اجمیر شریف جانا ہی ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور ماشاءاللہ عورتیں بھی تشریف لے جاتی ہیں، اور ہجڑوں کی تو اچھی خاصی ٹولی اجمیر میں رہتی ہے، اور پھر اجمیر شریف میں جو دھمال اور جو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے صاحب، پھر ہم غریب مولویوں کا سنے گا کون؟ ہم غریب مولویوں کا سنے گا کون؟ اب مزاروں پہ چادریں چڑھ رہی 20 50 ہزار کی، مجھ کو کہا جاتا ہے کہ میں اجمیر کے خلاف بولتا ہوں، نہیں، میں تمہاری دکانیں بند کرواتا ہوں، حرام خورو۔ بے شک میری کیا مجال ہے کہ میں غریب نواز کے خلاف بولوں؟ میری نسلیں برباد ہو جائیں گی اگر اللہ نہ کرے 1000 بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو۔ غریب نواز کے خلاف کون بول سکتا؟ لیکن جہاں تمہاری دکان بند ہوتی تو تم ہمارا جھگڑا لے جا کے بھیڑا دیتے ہو غریب نواز سے۔ دیکھو غریب نواز کو بول رہے، نہیں، غریب نواز کو کیسے بولے؟ اور یہ چیزیں غریب نواز سے تو ثابت کرو۔ یہ بینجو، ہارمونیم، طبلہ، تنبور کے ساتھ قوالی کرنا، اور قوال صاحب بھی مست ہو کے قوالی گاتے ماشاءاللہ، فرماتے آنکھوں میں کجرا، بالوں میں گجرا، پیروں میں گھنگرو، موہے لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے، ماشاءاللہ۔ اچھا خاصا آدمی ہو کے ہجڑا بن رہا ہے، کتے کے بچے، اللہ نے تجھے آدمی بنایا تو کیوں ہجڑا بن رہا ہے؟ میں تو دیوانی، خواجہ کی دیوانی، جنڈر چینج کر لیا، ارے حرام خور۔ بتا ایسا ٹھوکے گا اللہ ان حرام خور پیروں کو۔ یہ جتنے بھی ہے دین کا مذاق بنانے والے، ان کتوں کو دیکھ کر وہابی دیوبندی کہتے دیکھو سنیوں کے پیر، یہ ننگے پنگے بھک منگے، یہ جٹھاداری سرکار سلسلہ مداریہ۔ دیکھو یہ 20 فٹ لمبے بال تم نے رکھے، اللہ کے نبی جن کو خدا نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، قیامت کی صبح تک جو کچھ بننا ہے تمہیں لائف میں انہی کو دیکھ کر زندگی گزارنا۔ آقا کھاتے کیسے تھے، آقا پیتے کیسے تھے، آقا پہنتے کیسے تھے، آقا چلتے کیسے تھے، آقا بولتے کیسے تھے، آقا استراحت کیسے فرماتے تھے، آقا کی عبادت کیسی تھی، آقا کی ریاضت کیسی تھی، آقا کا سفر و حضر کیسا تھا، آقا کا بیویوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آقا والدین کے ساتھ کیسے تھے، آقا ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، آقا براتیوں کے ساتھ کیسے تھے۔ جہاں بھی دیکھنا قرآن کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اس نبی کو تمہارے لیے رول ماڈل بنایا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ نبی کی زندگی کو دیکھو، صحابہ نے محنت کر کے نبی کے رات کو، نبی کے دن کو، نبی کے اٹھنے کو، نبی کے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور تم نبی کو چھوڑ کر اس بھیک منگے پیر کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ خدا کی قسم جس بھی مسلمان کو کامیاب ہونا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ و رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، میرے آقا نے جو فرمایا وہ کرنا پڑے گا۔ بے شک آج مزاروں پہ 20 ہزار کی چادریں، اور چندہ مانگنے جاؤ۔ ہمارے یہاں مدرسے میں جلسہ تھا، بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں، سننے کا موڈ ہے؟ اچھا ہے گا تو اب جلسہ تھا تو پوسٹر چھپا، اب ہم گئے ایک صاحب کے پاس چندہ مانگنے، تو انہوں نے کہا کل آئیے، اور ماشاءاللہ ان کی چھٹی کی حاضری تو کبھی چھوٹتی نہیں تھی، فلائٹ سے تشریف لے جاتے تھے۔ اب گئے تو بولے کل آؤ، کل گئے، پرسوں آؤ، 3-4 دن دوڑایا، اب آخری میں کہا چل لاؤ کیا ہے جلسہ ہے، پوسٹر دکھاؤ، پوسٹر دکھایا، بولے یار اتنے مولانا بلانے کی کیا ضرورت ہے، 4-5 مولانا کی کیا ضرورت ہے، ایک بلانا چاہیے تھا، یہ 3-4 شاعر لوگوں کے نام ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، ایک شاعر بلانا چاہیے تھا، ان کی کیا ضرورت، ان کی کیا ضرورت، ان کی کیا ضرورت۔ ان سے میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، بولے جی ہاں ہیں، تو میں نے کہا آپ کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بھائی تم نہ پیدا ہوتے
تو کیا سورج مشرق سے نہیں نکلتا؟